سی ایم صاحب نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی، اس میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ 1980 کے اندر اس عمارت کی تعمیر کرنے کے لیے اپروول کے لیے اپلائی کیا گیا، اپروو ہوئی۔ 1989 کے اندر یہ عمارت جو ہے وہ 500 کچھ دکانوں کے ساتھ گراؤنڈ پلس 1 اور بیسمنٹ میں پارکنگ کے لیے اپروو کی گئی۔ غیر قانونی بیسمنٹ میں جو ہے وہ دکانیں تعمیر کر دیں پارکنگ کی جگہ۔ اس میں تاجر کمیونٹی کیا کرے گی؟ آپ بلڈر مافیا کے ساتھ مل کے آپ کا راشی ایس بی سی اے کا عملہ، چاہے وہ جماعت اسلامی کے دور میں ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم کے دور میں ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہو، آپ میں اپنی اگر ایک دکان کے اندر میں ایک اپنی تصویر لگانے کے لیے بھی کوئی ہول کراتا ہوں تو ایس بی سی اے والے آ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ ہول کیوں کرایا، آپ نے اس کی اجازت لی تھی؟ تو جب آپ اتنی بڑی چینجز لے کے آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا، پتہ چلتا ہے، لیکن اس وقت کروڑوں روپے یعنی کہ اس بہتی گنگا میں جماعت اسلامی ہو، ایم کیو ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، چاہے ایس بی سی ہو، چاہے کے بی سی ہو، چاہے کوئی ضلعی انتظامیہ کے افسران ہو، سب نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، سب نے اپنے ہاتھ دھوئے میں اس کے اندر، اس بہتی گنگا کے اندر۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، مجھے ایک سوال آپ سے یہ کرنا ہے، آپ خود تاجر ہیں، اپنی مارکیٹ میں آپ کافی دفعہ صدر بھی رہے ہیں اور مختلف کراچی کے جو تاجروں کی کمیٹیاں ہیں وہاں پر بھی آپ نے کافی فرائض انجام دیے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے گا، ہر مارکیٹ کے اندر مینٹیننس کے نام پر کچھ پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر پہلے ایک 5,500 روپے کی جعلی پرچی جو وائرل کی سوشل میڈیا پہ کہ 5,500 روپے فی دکان، 1,200 سے زائد دکانوں میں تقریباً یہ تنویر پاستہ جو صدر ہیں غالباً گل پلازہ مارکیٹ کے، یہ لوگ وصول کرتے رہے۔ پھر بعد میں وہ ویریفائی ہوا تو وہ پرچی 1,500 روپے تو منیمم یہ مینٹیننس لے ہی رہے تھے دکانداروں سے۔ اس کا تقریباً کو 2.25 کروڑ روپے سال سے زائد بنتے ہیں، اور 3 سال سے لگاتار یہ اس جو ہے وہ کمیٹی کے صدر ہیں۔ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ 2.25 کروڑ روپیہ یا 3 کروڑ روپیہ کے قریب جو پیسے یہ اکٹھے کرتے تھے، یہ کیا صرف صفائی اور چوکیداروں کی تنخواہوں وغیرہ کے لیے تھی؟ کیا وہاں پر یہ اپنے آپ سے کوئی فائر فائٹنگ سے جو ابتدائی آلات ہے وہ نصب نہیں کر سکتے تھے؟ یا کیا وہ تاجروں کی زندگی اتنی معمولی ہے کہ پیسے بھی دو پھر بھی ان کے لیے کوئی سہولیات نہیں ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مارکیٹوں میں ہر مارکیٹ میں، میری مارکیٹ میں بھی گارڈز ہیں، ہمیں اپنے گارڈز خود رکھنے پڑتے ہیں۔ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں، ایک مینٹیننس کا نظام اس لیے بنایا جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ میرے پاس 8 گارڈ ہیں تو میں ان 8 گارڈوں کی تنخواہ اپنی جیب سے تو نہیں دوں گا، وہ سارے دکانداروں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی، سارے دکاندار اس کو مل کے دیں گے۔ اگر صفائی کا کوئی نظام ہے تو صفائی کرنے کے لیے اگر کوئی سویپر رکھا جائے گا، جو بھی منتھلی اس کی تنخواہ رکھی جائے گی وہ سب مل کے دیں گے۔ تمام کراچی بھر کے دکاندار بیزار ہیں لوڈ شیڈنگ سے۔ لوڈ شیڈنگ کے لیے ہر کسی نے اپنے پاس جنریٹر لگائے ہیں، جنریٹروں کا ڈیزل جو جلتا ہے اس کے پیسے کوئی بھی صدر یا سیکرٹری یا کمیٹی نہیں دے گی، وہ سب میں ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے۔ تو میئر کراچی کی آمد پر شہریوں نے اپنا غصہ دکھایا، قاتل میئر کے نعرے لگائے، میئر استعفیٰ دو کے نعرے لگائے، تنویر پاستہ ان میں شامل تھے۔ تاہم جیسے ہی ڈی سی آفس میں تنویر پاستہ کی میئر کراچی سے ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات کے بعد ان کا سٹانس، ان کا جو ایک بیانیہ ہے وہ ٹوٹل تبدیل ہو گیا۔ کیا اس میں تنویر پاستہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ تم ہمیں بچاؤ ہم تمہیں بچاتے ہیں؟ اب دیکھیں، یہ تو بات تنویر پاستہ خود بہتر بتا سکتے ہیں۔ مجھے تو انہوں نے ہم سے جو بات ہوئی ہے یہی کہا ہے کہ ہمیں لوگوں کی بھلائی کے لیے کہا گیا تھا کہ ہم فنڈ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر چیز وہ کرنے کے لیے تیار ہیں جو آپ لوگوں کی بہتری کے لیے ہو۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی ہوگا، کوئی اپنے لوگوں کے خلاف تو نہیں جا سکتا۔ تو اب الزامات تو دیکھیں لوگوں پہ لگتے ہیں، آپ کسی کے کام کرنے کے لیے نکلیں الزامات تو لگتے ہیں۔ وہ جو اگر الزام لگ بھی رہا ہے نا تو اس کا فیس کرنا پڑے گا۔ تنویر پاستہ بھی فیس کریں گے اس چیز کو اور بتائیں گے حقائق کیا ہیں، اور حقائق بتانے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی حقائق سے بچ جائے گا۔ جب وہ تحقیقاتی کمیٹی بنے گی تو وہ سب سے پوچھے، اس میں کسی وزیر اعلیٰ کی طرف سے قائم تحقیقاتی کمیٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو کہا کہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ آرمی اور نیوی کے لوگ اس میں شامل ہوں، وہ تحقیقاتی کمیٹی بنائے، آرمی اور نیوی کے لوگ افسران اس میں شامل ہوں، وہ اپنے ساتھ جس کو چاہے شامل کر کے تحقیقات کریں، لیکن ہو انہی کے ہاتھ میں، تاکہ ہمیں نظر آئے۔ کیونکہ آج تک دیکھ لیں جو لوگوں کے دل میں عزت اور مقام موجود ہے، پاکستان آرمی کا بہت بڑا مقام ہے لوگوں کے دل میں، یہاں تک کہ لوگ اپنا ڈیپینڈ ہی ان پہ کرتے ہیں۔ اور فیلڈ مارشل
کا عہدہ ملنے پر جنرل صاحب کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے. تو اگر اپریشیٹ کیا ہے تو ان سے یہ بھی توقعات رکھی جاتی ہیں کہ ایسے معاملات میں آپ ہی آرمی ہمارا کی انجینئرنگ کور کو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کی سانے کی تحقیقات کریں. یہ 1-1 کروڑ روپے کا اعلان کیا گیا ہے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کی جانب سے. آپ کا کیا ایسا سمجھنا نہیں ہے کہ 1-1 کروڑ روپیہ ہر سانے کے بعد لواحقین کو دینے کی بجائے یہ 1-1 روپیہ وقت سے پہلے حادثات سے نمٹنے کے لیے اداروں کو دیا جائے, ان کو جدید مشینری لے کر دی جائے؟ ایسا ہی ہے, دینی چاہیے جدید مشینری. یہاں تو دیکھ لینا, نہ ریسکیو ٹیموں کے پاس کوئی ایسی آلات تھے, نہ ریسکیو ٹیموں کے پاس کوئی ایسے لباس تھے کہ وہ اندر گھس کے لوگوں کو, چیختے لوگوں کو, اوپر سے موبائل دکھاتے ہوئے لوگوں ویڈیو بھیجی ہیں لوگوں نے کہ ہم چھت پہ پھنسے ہوئے ہیں, کسی نے بھیجی ویڈیو کہ ہمیں بچا لو, ہم یہاں آگ میں جل رہے ہیں. تو کوئی پہنچ نہیں سکا ان تک. تو ایسی کیا مجبوری تھی؟ ایک دن بعد کی ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بھی میرے پاس موجود ہیں, وہ بھی ہم انشاءاللہ کہیں دکھائیں گے کہ ایک دن بعد بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے واسطے بچا لو. 5 گھنٹے بعد کی بھی ویڈیو ہے کہ 5 گھنٹے میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے وہ کہتے تھے ہمیں بچا لو, ہم یہاں پہ زندہ موجود ہیں. تو کیوں نہیں پہنچ سکے ہمارے ریسکیو ادارے وہاں تک؟ آگ اتنی شدید تھی, آگ تو شدید ہی ہوتی ہے, آگ جب لگے گی تو شدید ہی ہوگی. آگ آپ رحم سے اپنی فائر ٹینڈر لے آ سکتے تھے, وہاں اوپر سے مارتے آپ پانی, بجھ سکتی تھی آگ. ایسی کوششیں کی جاتی, ایسے معاملات ہوتے, کوشش ضرور کی گئیں, لیکن بغیر کسی ہیڈ کے وہاں موجودگی کے یہ سب کچھ ہوا. اگر وہاں موجود ہوتے میئر اور ان کی ٹیم تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 100 لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی. جمیل براچہ